عرش پر دھوم ہے، فرش پر نور ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے۔ ارے عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے۔ پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے۔ عام لطف خدا آج کی رات یہ شب کس کو معلوم ہے۔ عام لطف خدا آج کی رات ہے۔ چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ یا اللہ، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا۔ گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، اب جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا، اب جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کا ذکر سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس گھر میں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، جو بندے میرا ذکر کرتے ہیں میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ اور کس قدر خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم فرش زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوں، اور اللہ جل شانہ و عم نوالہ عرش بری پر ہمارا ذکر کر رہا ہوں۔ اور پھر ایسی رات میں کہ جس رات میں خود اس کی رحمتیں آسمان دنیا پر نزول فرماتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آسمان دنیا پر نزول فرمانے کے بعد اپنے بندوں سے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، حل من مستغفرین، ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا کہ جس کی بخشش کی جائے۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق بخشی کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر اس کا ذکر سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ یہ اللہ ہی کا کرم ہے، ورنہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو آج کی رات میں یا تو بستر استراحت پہ ہوتے ہیں یا پھر گاڑیوں سے سیر کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ رات سیر کرنے کی رات نہیں ہے بلکہ یہ رات تو استغفار کرنے کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کی رات ہے۔ اور آج کی رات یوں تو ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو مقبول فرماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ لمحات، کچھ دن، کچھ ایام، کچھ وقت، کچھ جگہیں ایسی رکھی ہیں کہ جس جگہوں پر کس دن کے اندر، کس دن راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ جل شانہ و عم نوالہ انہیں مقبول فرماتا ہے۔ ویسے تو ہم آخر و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ذرا غور کیجئے کہ یعقوب علیہ السلام کی امت ہے۔ زلیخا بتوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور ایک عرصہ دراز اس کو گزر جاتا ہے، روز رات کو اس کا معمول ہے، اس کے چہرے پر جھریاں پڑ گئی ہیں، اس کے سیاہ بال سفید ہو گئے ہیں۔ ایک عرصہ دراز سے وہ رات کو بتوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے یا صنمی، یا صنمی، وہ بتوں کو پکار رہی ہوتی ہے، اے میرے معبود، اے میرے معبود، مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ ایک عرصہ دراز تک وہ بتوں کو پکارتی رہی اور ان سے فریاد کرتی رہی کہ مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دیا جائے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ کھڑی ہوئی تھی معمول کے مطابق اور یہ کہہ رہی تھی یا صنمی، یا صنمی۔ نیند کا جھونکا آیا اور اس کی زبان پلٹ گئی، یا صنمی کی جگہ اس کی زبان سے نکل گیا یا صمدی، یا صمدی، یا صمدی۔
اے بے نیاز پروردگار عالم آج مجھے یوسف سے ملا دے۔ نیند کے جھونکے میں اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی اور اس لڑکھڑانے کی وجہ سے صنم کی جگہ سمدی نکل گیا تھا۔ جبرائیل کو حکم دیا ہے جبرائیل جاؤ اور یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دو، اس لیے کہ آج اللہ کی بندی نے اللہ کو پکارا ہے۔ جبرائیل نے عرض کی پروردگار عالم وہ تجھے تو نہیں پکار رہی تھی، وہ تو بدھ کو پکار رہی تھی، تیرا زبان تو اس کی زبان میں تیرا نام اس وجہ سے آ گیا کہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے نہیں پکار رہی تھی، بلا شبہ وہ بدھ کو پکار رہی تھی، لیکن انجانے میں صحیح اس کی زبان لڑکھڑائی صحیح گئی، اس نے کم از کم آج مجھے پکارا تو صحیح ہے، اور میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ کوئی مجھے پکارے تو پھر میں اس کی فریاد پوری نہ کروں، پھر مجھ میں اور اس بت میں کیا فرق رہ جائے گا کہ جس بت کو وہ ایک زمانے سے پکار رہی تھی یا صنمی، اس بت نے بھی اس کی نہیں سنی، اور آج اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو اس میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا۔ اے جبرائیل گھوڑے کا رخ موڑ دے اور زلیخا کو یوسف سے ملا دے۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ وہ بندی جو حضور کی امتی نہیں ہے بلکہ یوسف علیہ السلام کی امت ہے، اور اللہ کو نہیں پکار رہی ہے بلکہ لڑکھڑانے سے اس کی زبان سے اللہ کا نام آ گیا۔ خود کو پکار رہی تھی لیکن اللہ کا نام اس کی زبان پر آ گیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فریاد کو پورا فرما دیتا ہے، اس کی آرزو کو، اس کی تمنا کو پائے تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ ذرا سوچو تو صاحب، جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو اور مسجد میں بیٹھ کر پھر شب برات کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے رد فرما دے گا؟ پھر ایسی رات میں کہ جس رات میں تو خود اس کی رحمتیں کہہ رہی ہیں حل من مستغفرین، ہے کوئی جس کی مغفرت کی جائے، تو ہم عرض کریں گے پروردگار عالم ہم سارے کاموں کو چھوڑ کر تیرے گھر میں اسی لیے آئے ہیں کہ تیری بارگاہ میں استغفار کریں، تجھ سے بخشش مانگیں، تجھ سے مغفرت مانگیں۔ اے پروردگار عالم ہم سب اسی لیے حاضر ہیں کہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہم گناہوں میں لت پت ہیں۔ اے پروردگار عالم آج ہماری بخشش فرما دے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا حل من مسترزق، ہے کوئی جس کو رزق دیا جائے گا، تو ہم عرض کریں گے پروردگار عالم پوری امت مسلمہ اس وقت اس کی تنگی سے محروم ہے اور اس کی تنگی نے اس کو آ گھیر لیا ہے۔ ہم عرض کریں گے پروردگار عالم آج تیرا دریائے رحمت جوش میں ہے اور تو فرما رہا ہے حل من مسترزق، ہے کوئی جس کو رزق دے دیا جائے، تو ہم عرض کریں گے مولا پوری امت کو رزق دے دیا جائے، پوری امت کے رزق میں فراوانی کر دی جائے۔ آج اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں حل من مستشفین، ہے کوئی جس کو شفا دے دی جائے۔ ہم عرض کریں گے پروردگار عالم پوری امت بیمار ہے، کوئی گناہوں کی بیمار ہے، کوئی ذہنی بیمار ہے، کوئی جسمانی بیمار ہے، کوئی روحانی بیمار ہے، پروردگار عالم پوری امت کو شفا عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ لمحہ، یہ سعادتیں، یہ برکتیں عطا فرمائی ہیں کہ آج کی رات ہم یہاں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں گے اور اس کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے۔ اس لیے صاحبوں کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، میں نے اور آپ نے زندگی کا ایک لمحہ بہت وسیع تر وسیع گزار دیا ہے۔ ہم میں سے کسی کی عمر 60 سال ہے، کسی کی 70 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، 30 سال ہے ہی عمر کتنی انسان کی؟ اگر انسان سوچے تو صحیح اپنی عمر کے بارے میں غور کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ وہ اپنی آدھی زندگی تو سونے میں گزار دیتا ہے اور بچی کچی زندگی وہ قضائے حاجت، کھانے پینے میں، بیماری میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ انسان کی اگر زندگی کا صحیح اندازہ لگایا جائے تو صرف اس کی زندگی 16 سال ہے۔ ذرا غور کریں کہ صرف 16 سال کے جس کو ہم 70 اور 60 سال سے ڈیوائڈ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر 70 سال یا 60 سال ہے، ماہرین فرماتے ہیں حضرت انسان کی عمر صرف 16 سال ہے۔ اگر اس 16 سال زندگی میں بھی انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کی تو ذرا سوچئے کہ پھر ایک وہ دن آنے والا ہے کہ جس دن کی مقدار ایک دن نہیں، 10 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اللہ فرماتا ہے کل قیامت کا دن ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ انسان سے پوچھا جائے گا بتاؤ زندگی کتنی گزاری ہے؟ جانتے ہیں انسان کا کیا جواب ہوگا؟ انسان عرض کرے گا کہ زندگی دن کا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، یعنی وہ قیامت کا دن جو ہوگا جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس دن کے مقابلے میں انسان کی 60 اور 70 سالہ زندگی ایسے لگے گی کہ ہم نے دنیا کے اندر صرف ایک دن گزارا ہے یا دن کا کچھ لمحہ، اور پھر اس کے بعد نہ فنا ہونے والی زندگی ہے۔
صاحبوں زندگی اتنی نہیں ہے کہ جتنی ہم سمجھ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہماری موت آ جائے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ قیامت کے دن ہم کہہ رہے ہوں کاش کہ آج کے دن کے لیے ہم نے کچھ بھیج دیا ہوتا، کچھ تیاری کر لی ہوتی. آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہماری زندگی ہے، اور اس زندگی وہ 60-70 سالہ زندگی میں امید کتنی ہے زندگی کی. حضرت علی نے پوچھا کسی سے کہ بتاؤ زندگی سے کتنی امید لگائے ہو؟ کسی نے جواب دیا کہ فجر پڑھی ہے، امید نہیں کہ ظہر پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے. کسی نے جواب دیا کہ ظہر پڑھی ہے، پتہ نہیں عصر پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے. تو حضرت علی نے فرمایا ارے زندگی سے اتنی امیدیں لگاتے ہو، ارے یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ پلک جھپکا ہے، اب دوسرے پلک جھپکنے کی امید نہیں ہے کہ زندگی اتنی بھی وفا کرتی ہے کہ ایک پلک جھپکنے کے بعد دوسرا پلک جھپکنے کا موقع دے گی کہ نہیں دے گی. تو صاحب و زندگی اس قدر مختصر ہے، اس مختصر سی زندگی میں مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری اور اس کی فرمانبرداری کرنی ہے. شیخ داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا جو ہے وہ ایک دن ہے اور ہم اس کو روزہ رکھ کر گزار دیں گے. وہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جس طریقے سے انسان روزہ رکھتا ہے، اس کے روزے رکھنے میں چاش کا وقت بھی آتا ہے، کڑی دوپہر بھی آتی ہے، تب تپاتی ہوئی دھوپ بھی آتی ہے، اور وقت عصر بھی آتا ہے، پھر افطار کا وقت بھی آتا ہے. المختصر بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اس کا پورا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے گزروا ہی دیا کرتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے یہ زندگی ہے، ایک دن کے مصری سے سمجھ لو کہ اس زندگی میں بچپن بھی آتا ہے، جوانی بھی آتی ہے، پھر جوانی کا لڑکپن بھی آتا ہے، پھر بڑھاپا بھی آتا ہے. فرماتے ہیں کہ روزہ تو اس کا بھی گزر جاتا ہے، دن اس کا بھی گزر جاتا ہے جو روزہ رکھتا ہے، اور دن اس کا بھی گزر جاتا ہے جو روزہ نہیں رکھتا. لیکن جو لذت، جو شادمانی، جو خوشی اس شخص کو ہوتی ہے افطار کے وقت جو روزہ رکھتا ہے، اس کے سامنے طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں، طرح طرح کے مشروبات ہوتے ہیں. جو لذت اور فرحت شادمانی اس کو ہوتی ہے جو روزہ رکھ کر دن کو گزارتا ہے، وہ لذت اور شادمانی اس کو نہیں حاصل ہوتی ہے جو بنا روزے کے دن گزارتا ہے. تو فرماتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے دن دونوں کا گزر جاتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے اس کا بھی گزر جاتا ہے، جو روزہ نہیں رکھتا اس کا بھی دن گزر جاتا ہے. تو صاحبو زندگی سب کی گزر جاتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں اس زندگی کو بسر کرتا ہے زندگی اس کی بھی گزر جاتی ہے، اور زندگی اس کی بھی گزر جاتی ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی تابعداری سے منہ موڑ لیتا ہے، اس کے ذکر سے انحراف کر لیتا ہے. لیکن دونوں کی زندگی میں بڑا فرق ہوا کرتا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی کو بسر کرے گا، کل قیامت کے دن اس کو رب تبارک و تعالیٰ جو انعامات اور اکرامات سے نوازے گا، اس کی الگ ہی شادمانی اور اس کو خوشی ہوگی. اور جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی کو بسر کرے گا تو کل قیامت کے دن اس کو اللہ ہی جانے کہ کون سی ذلت اور رسوائی کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا. اسلام جو ہے اچھی زندگی گزارنے سے منع نہیں کرتا، بلکہ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے طیب اور حلال اور پاکیزہ زندگی بسر کریں. چنانچہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، ان کے جسم سے لگ رہا تھا کہ ان پر واقعی میں چاروں طرف سے آلام اور مصائب اور پریشانیاں ہیں، گویا کہ ان کی زندگی ان کے اوپر تنگ ہو گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا معاملہ ہے، تمہارا جسم تمہارا ساتھ نہیں دے رہا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میرے دل میں بار بار یہ خوف آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کر قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ مجھے کسی عذاب میں گرفتار کر دے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے ذلیل و رسوا ہونا پڑ جائے. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ قیامت کے دن مجھے ذلیل و رسوا نہ کرنا، جتنی بھی تکلیفیں قیامت کے دن مجھے دینی ہو، عذاب جہنم دینا ہو یا اور کوئی سزا دینی ہو، تو مجھے آخرت کے اندر نہیں دینا، بلکہ میرے اندر دنیا کی زندگی میں ہی وہ عذاب ان پر مسلط کر دے اور مجھے آخرت میں چین اور سکون دے دینا. تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میری یہ دعا قبول ہو گئی ہے کہ میری زندگی میں آلام اور پریشانیاں لاحق ہو گئی ہیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آخرت کی زندگی میرے لیے آسان کر دی ہو اور دنیا کی زندگی میرے اوپر تنگ کر دی ہو. تو سنیے آقا نے کیا ارشاد فرمایا. حضور نے ارشاد فرمایا اے شخص تم نے یہ کیوں نہ کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری دنیا کی زندگی کو بھی اچھی کر دے اور آخرت کی زندگی کو بھی اچھی کر دے اور ہمیں دردناک عذاب سے محفوظ فرمائے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو یہ نہیں فرماتا کہ تم اچھی زندگی نہ گزارو، چین سکون کی زندگی گزارو، لیکن اچھی زندگی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری میں زندگی کو بسر کرو، اور بری زندگی یہ ہے کہ تم اللہ کے نافرمان بن جاؤ، اس کے حبیب علیہ التحیۃ والسلام کی نافرمانی میں زندگی کو بسر کرو۔ چنانچہ اچھی زندگی یہ ہے کہ تم اللہ کے احکام پر عمل کرو، اور بری زندگی یہ ہے کہ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان سے تم منہ موڑ لو۔ آپ دیکھیے کہ ایک شخص ہے، اگر ڈاکٹر اس سے منع کر رہا ہے کہ چینی نہیں کھانا، تو ہزارہا خواہش کے باوجود بھی، ہزارہا اصرار کے باوجود بھی وہ چینی سے پرہیز کرتا ہے، اور اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے، اور ڈاکٹر میرے جسم کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، اس لیے کہ اس نے میری جانچوں کو پڑھا ہے، اس نے میرے جسم کے بارے میں دیکھا ہے، تو ڈاکٹر زیادہ جانتا ہے، تو میرے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ میں ڈاکٹر کی بات کو مانوں۔ ذرا صاحب و غور تو کرو کہ ڈاکٹر کے جس نے تمہاری جانچ دیکھنے کے بعد تمہارے جسم کا اندازہ لگایا ہے، اور اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ تمہارے کھانے کے لیے مضر ہے، یہ تمہارے کھانے کے لیے نفع بخش ہے، تو ذرا سوچنے کی بات ہے کہ جس نے دیکھنے کے بعد تمہارے جسم کا اندازہ لگایا ہے، تو پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کیوں نہیں مانتے کہ جس نے تمہیں خلق کیا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہارے جسم کے بارے میں زیادہ جانتا ہے کہ تمہارے جسم کے لیے یہ کام اچھے ہیں اور یہ کام تمہارے جسم کے لیے برے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تمہارے جسم کے لیے جو کام اچھے ہیں وہ اچھے یہ ہیں، اور اچھی زندگی یہ ہے کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ، اس کی تابعداری اور اس کی فرما برداری میں زندگی کو بسر کرو، اور تمہارے جسم کے لیے مضر اور نقصان دہ یہ کام ہے کہ جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لہجہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ کی یہ چاہت نہیں ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ کی یہ چاہت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب دے، تمہیں ذلیل و رسوا کرے، بلکہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اللہ نے تو تمہارے لیے جنت رکھی ہے، اور اس میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ تو کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی دل میں اس کا تصور پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ، اس کے تابع دار اور اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ اگر تم سے بشری تقاضے کے تحت گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرو، استغفار کرو۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ جس شخص نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ کسی نے پوچھا، حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نے توبہ کی اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ بندے کو توبہ کی توفیق جب تک نہیں ملتی جب تک کہ اللہ نہیں دیتا، اور جب اللہ کسی بندے کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو مقبول فرما ہی لیتا ہے، اس لیے کہ اس کی رحمت کے لیے اس نے اپنی رحمت پر واجب کر لیا ہے کہ جب بندے اس کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں گے تو رب تبارک و تعالیٰ ان کو ضرور ضرور اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما دے گا۔ تو آج کی رات توبہ اور استغفار کی رات ہے، تو جس قدر ہو سکے دعا کی رات ہے، جس قدر ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، التجائیں کریں، اور دعا جو ہے رغبت سے کی جائے۔ آپ نے سنا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ دعا رسول اللہ ثم دعا ثم دعا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، پھر دعا فرمائی، پھر دعا فرمائی، امت کو یہ تعلیم دی کہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا، التجائیں کرتے رہنا، آرزویں اس کی بارگاہ میں پیش کرتے رہنا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، ہے کون تمہارا اللہ کے سوا؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے کہ جس کے پاس تم جاؤ گے؟ کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے کہ جس سے تم دعائیں کرو گے؟ کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے کہ جس سے تم توبہ اور استغفار کرو گے؟ تو جب اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے میں شرم کا بات کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہو سکے، جس قدر ہو سکے، اس کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو اور اس کی بارگاہ میں دعائیں کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اور امت کو تعلیم دیتے ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ بار تھے۔ حضور نے دعا فرمائی اور دعا فرمائی، اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے اللہ میری بخشش و مغفرت کر دے،
اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، وتب علیہ اور ہماری توبہ کو قبول فرما دے، بے شک توبہ کو قبول کرنے والا اور بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ دعا اللہم اغفر وتب علیہ انک انت التواب الرحیم ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ فرمائی ہے۔ ذرا غور کریں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کیسے تعلیم دے رہے ہیں کہ استغفار اور توبہ حضور نے ایک ایک محفل میں 100 مرتبہ فرمائی ہے، اور امت کو تعلیم دی ہے کہ تم جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرو، اس کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو تو ایک نہیں دو نہیں بلکہ 100 مرتبہ بھی اگر تمہیں اللہ سے مانگنا پڑے تو جھجک نہ مت، شرم نہیں کرنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہنا۔ تو حضور نے صرف تعلیم ہی نہیں دی بلکہ فرمایا مقامات بھی بتائے، طریقے بھی بتائے، اور یہ بھی بتایا کہ دعائیں کب مقبول ہوتی ہیں۔ فرمایا حضور نے جب والدین اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو بھی رد نہیں فرماتا، جب مسافر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو بھی رد نہیں فرماتا، جب مظلوم دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی رد نہیں فرماتا، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑگڑا کر دعا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو بھی رد نہیں فرماتا، بلکہ فرمایا گیا کہ کسی محفل میں ایک شخص رونے والا ہوتا ہے، کسی محفل میں ایک شخص رونے والا ہوتا ہے، ایک آنسو اس کا گر جاتا ہے اللہ کے خوف سے کہ دعا کرتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک شخص کے رونے کی وجہ سے تمام محفل کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، تمام کے دامن کو مرادوں سے بھر دیتا ہے۔ جتنا ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی جائیں اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کی جائیں۔ دیکھیے رونے کا مقام کتنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رونے والوں کو کیا مقام عطا فرماتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ معراج کے موقع پر جبرائیل علیہ السلام کو براق کے لے جانے کا حکم ہوا تو آپ جنت میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارے براق اپنی مستی میں مست ہیں، کوئی چل رہا ہے، کوئی ٹہل رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ ایک براق جو ہے اداس بیٹھا ہوا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ نہ جانے کس قدر پریشانی میں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس براق کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کیا بات ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، امام الانبیاء عرش اعظم پر تشریف لا رہے ہیں، تم کیوں غمگین ہو؟ تو اس براق نے جواب دیا تھا غمگین ہونے کی وجہ یہ ہے، افسردہ ہونے کی وجہ یہ ہے، رونے کی وجہ یہ ہے کہ آج امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ شرف نہ جانے کس سوالی کو بخشیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کون سے براق کو یہ شرف عطا فرمائیں، کیونکہ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ حضور مجھے یہ شرف بخشیں کہ حضور مجھ پر تشریف فرما ہو اور میرے ذریعے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج فرمائیں۔ جبرائیل فرماتے ہیں احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ حضور نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل سارے براقوں کو چھوڑ دو اور اس براق کو لے جاؤ جو اداس بیٹھا ہوا ہے، جو غمگین ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رنجیدہ دل، افسردہ دل اور رونے والے بہت پسند ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے ہیں، گڑگڑایا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جائے تو رو رو کر اس کی بارگاہ میں گڑگڑا کر دعا کی جائے۔ دعا جو ہے لفظوں کی تکرار کا نام نہیں ہے، بلکہ دعا اللہ اور بندے کے درمیان راز و نیاز ہے، بلکہ فرمایا